اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ کتنے ہم نے تم پر اپنی واضح نشانیاں بھیجیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو شخص تبدیل کرے گا اللہ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے آ جانے کے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت سخت عذاب لینے والے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، جس کا معنی عبداللہ اور عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد ان کی اولاد آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے حضرت یوسف صرف پیغمبر ہوئے، ان کا پورا واقعہ ایک پوری سورہ یوسف کے نام سے ہے۔ اور باقی ان کے بیٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اولاد جو دی، اس میں سے تقریباً 4000 سے زائد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا صرف بنی اسرائیل میں۔ اور روحانی اعتبار سے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ پیغمبر پے در پہ ان پہ ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں۔ اور اسی طرح اپنی جو مقرب 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے 3 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں نازل فرمایا۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اعتبار سے ان پر بہت زیادہ انعامات ہوئے، جس کی تفصیل اسی صورت کے ابتدا میں پہلے پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ گزری کہ جب فرعون نے ان پر ظلم کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لے کر آپ فرعون سے نکلو۔ پھر ان کو جو آگے جب دریا آیا انہوں نے کہا جی ہمیں تو مار دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ پار ہوئے، فرعون کا لشکر تباہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، پھر یہ جاتے جاتے جو ہے وادی طی کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا اس طرح داخل ہونا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جو ہے جب پھیرا تو وہاں پانی ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پتھر پر لاٹھی مارے، وہاں سے 12 چشمے، ان کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہوئے۔ پھر ان کے لیے کھانے پینا ختم ہو گیا تو اللہ نے آسمان سے من و سلوہ بھیجا، اور اسی طرح جن کے وہاں سائے کا انتظام نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بادلوں کو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ ان پر بادلوں نے سایہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات ان پر آئے۔ تو اسی طریقے سے جب یہاں سے نکلے تو آگے قوم عمالقہ سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو وہاں بھی جو ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، فَاذْهَبَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُمَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب یہاں سارا معاملہ دیکھا تو یہ سارا دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، ان ربی معی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر علماء نے ایک بڑی جو ہے نقطہ لکھا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام میں کوئی ایک بھی وفا نبھانے والا نہیں تھا، وفا کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ تبارک و جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے قوم کو دیکھ کر اور جب قوم پیچھے بیٹھنے لگی تو کیا فرمایا تھا، قوم ڈری تھی تو کیا فرمایا تھا، ان ربی معی سیہدین،
لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کر رہے تھے غار کے اندر، تو وہاں پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ دشمن تو یہاں غار کے جو ہے کنارے پر پہنچ گیا ہے، تو وہاں پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں جملہ فرمایا، وہاں حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہاں پر انہوں نے حضور نے فرمایا کہ یہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور دیکھ نہ چکے تھے کہ وفا ان کی کتنی ہے، تو بتا چکے تھے کہ ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے تو وہاں بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات ہوئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اجمالی طور پر انہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، ان یہودیوں سے پوچھئے، ان بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کم آتینا من آیۃ بینہ، اللہ نے کتنے انعامات تم پر کیے، سارے اللہ کے تم انعامات بھول گئے، اور اللہ نے تم پر اتنے اتنے انعامات کر دیے، اور آج تم جو ہے ان کو بھول کر اور تم ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انعام لانے کے بعد، جب اللہ نے انعام دے دیے اس کے بعد جو بدلے گا، جو اللہ نے تم پر ایمان کی صورت کے اندر جو ہے، جب تم پر جو ہے اللہ نے انعام کیا، تم نے اس کو تبدیل کر دیا، تم نے تورات کو بدل دیا، تم نے انجیل کو بدل دیا، تم نے زبور کو بدل دیا، یہ سارے تم نے اپنے ایمان کو بدلا ہے، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تم بھاگ رہے ہو دنیا کے سامنے، کیونکہ تمہارے لیے جو ہے دنیا کی زندگی ہی مسخر کر دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ جو کافر ہے نا، ان کے لیے دنیا ہی دنیا سارا کچھ ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے دنیا کے پیچھے۔ کبھی آج بھی دنیا کے یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی لے آئے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی جو ہے بزنس ان کے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ان پر دنیا کی زندگی پر اکڑ رہے ہیں، اور اسی کی بدولت بڑے بڑے انہوں نے جو ہے ہتھیار بنا لیے، بڑا اس کے ساتھ جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کافروں کے لیے جو ہے وہ دنیا کو مزین کر دیا گیا، دنیا کی زندگی ہی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر وہ مومنین کے ساتھ وہ مسخرہ بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ تم تو یہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم کہتے ہو ہم نے رب پر ایمان لے آئے، ہمارا اسلام ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں دنیا کے اعتبار سے۔ کبھی تم ہمارے پاس قرضے لینے کے لیے، یعنی آج کی دنیا، آج کا دنیا کا حساب لگائیں، یہ IMF والے، یہ سارے ورلڈ بینک، یہ سارے کیا ہیں، یہ کافروں کے قبضے میں ہے نا۔ وہ یہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہمارے پاس قرضے لینے کے لیے بھاگ رہے ہو، تم تو ہمارے پیچھے ہم سے امدادیں مانگتے ہو، تم تو ہمارے پیچھے بھاگتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مسخرہ، مومنین کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں مومنین کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوگا، والذین اتقوا فوقہم، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اور وہ اپنے اسی پہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ اوپر ہوں گے، مومنین اوپر ہوں گے مرتبے کے اعتبار سے بھی، اور وہاں جگہ بھی جنت اوپر ہوگی اور جہنم نیچے ہوگی۔ اور پھر مومنین جو ہے، مومنین اس وقت اگلے پاروں میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، اس میں مومنین کھڑے ہوں گے اور جہنم کی طرف دیکھ کر ان کافروں کو کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا۔ تمہارے بڑوں نے، تمہارے جن کو تم نے رب مانا تھا، جن کو تم نے سارا کچھ مانا تھا، وڈیرے تھے تمہارے، جاگیردار تھے تمہارے، سارا جو تھے تم نے جن کو بڑا مانا تھا، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کر دیا؟ مومنین اس طرح ان کے ساتھ کہیں گے۔ تو آج یہ دنیا میں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہاں پر مومنین ان کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ یاد رکھو دنیا کے اندر یہ رزق جو دیتا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں بغیر حساب کے۔ اگر دنیا کی زندگی میں دولت کی بنیاد پر اگر اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے زیادہ جو ہے وہ قارون کے ساتھ ہوتی، قارون کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قارون کو اللہ نے بھائی اتنی دولت دی، اتنی دولت دی کہ اس کی دولت کی جو چابیاں تھیں اس کے لیے فرمایا ایک بڑا لشکر تھا جو اس کی صرف خزانے کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ تو
اتنی بڑی اللہ نے دولت دینے کے باوجود اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوئی؟ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ رضا کا، اللہ کی رضامندی کا، جو اللہ کی خوشنودی کا جو معیار ہے وہ دنیا کی دولت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ حضور نے 2 دن تک جو ہے وہ جو کی روٹی جو ہے پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور اسی طرح جو کئی دن تک ہفتوں ہفتے جو ہے آپ کے گھر میں جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا کھانا پکانے کے لیے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا حضور سے اللہ راضی نہیں تھے؟ اگر دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں، ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اللہ سے شکوے اور گلے شروع کر دیں، اللہ فرماتے میں تو اس کو دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے۔ اللہ سے مانگنے والے تو بنو، تقویٰ تو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پھر روزی دیتے ہیں۔ اللہ نے تقسیم کر دیا روزی دنیا کی زندگی میں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، تو اصل بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی کی بنیاد ہے وہ تقویٰ پر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہ تقویٰ کی صورت میں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔